السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو ہے درود ابراہیمی کی برکت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں۔ جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے دل پر سکون اترتا ہے اور اس کی زبان پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ کلام ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اپنی تعریف کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عرش الہی تک اس کی صدا پہنچتی ہے۔ درود ابراہیمی غم کو خوشی میں، اندھیرے کو روشنی میں اور بے سکونی کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی روشنی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برکت، رحمت اور معافی کے سارے راز چھپا دیے ہیں۔ جو شخص دل سے درود پڑھتا ہے اس کی دعائیں کبھی نہیں رک سکتی، کیونکہ وہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی ایک بار کی تلاوت 1000 دعاؤں کے برابر ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے مشکلات دور ہو جائیں تو ہمیں اپنی زبان کو درود ابراہیمی سے تر رکھنا چاہیے۔ ہر ٹائم جتنی ہمت ہے، طاقت ہے، درود ابراہیمی کو پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم رہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ جس کی زبان درود ابراہیمی سے تر رہتی ہے نا، اس کا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہماری یوٹیوب فیملی، ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سے مشکلات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو بہت بے سکونی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار تو ہم ایسی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ایسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دماغ نا بالکل معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، سکون لائف میں پیدا ہو جائے گا۔ پر کبھی کبھار ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں آ کے، پریشانیوں میں آ کے، ٹینشنوں میں آ کے نا اتنا دماغ معاف ہو جاتا ہے، مطلب کہ ایسا معاف ہوتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھیں۔ جانتے ہم سب کچھ ہوتے ہیں، بعض اوقات لائف میں ہم پرسنلی طور پر ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنوں کو بھی نہیں بتا پاتے کہ ہم کس مشکل کا شکار ہیں۔ اور اس ٹائم نا بندہ اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کی اتنی فضیلت ہے نا، جب آپ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہو نا، بلیو کریں، آپ مائنڈ میں کوئی بھی چیز رکھ کے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہو نا، آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے، آپ کی وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ بلیو کریں، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ اچھا، درود ابراہیمی کا ایک خاص وظیفہ ہے، بلیو کریں، میں نے اس وظیفے کی ویسے مدت نا بتانے والوں نے تو 90 دن کی رکھی کہ آپ کا کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مطلب جاب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے۔ میری بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچ جاتی پر مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوتے، بہت سی بہنیں اوور ایج ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر ان کو اپنی پڑھائی کے حساب سے جاب نہیں مل رہی ہوتی، یا جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جاب میں آگے ترقی نہیں مل رہی ہوتی، کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو بزنس میں ترقی نہیں پیدا ہو رہی ہوتی، مطلب بزنس میں وہ والی برکت نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ وہ جیسے بندے کو اپنے بزنس میں ایک بینیفٹ چاہیے ہوتے ہیں، منافع چاہیے ہوتے ہیں، وہ نہیں مل رہے ہوتے۔ اور اگر کوئی چیز لینے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ مخواہ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بیماریوں میں بھی کہ ایک بخار ہی ہے نارمل جو سب کو ہو رہا ہے، پر آپ کا بخار لمبا سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، آپ ویکنس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کر دو۔ اچھا، درود ابراہیمی کا وہ خاص وظیفہ کیا ہے؟ دیکھو، بتانے والوں نے تو بتایا ہے کہ 90، آپ کی کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، وہ 90 دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے۔ پر میں نے جب بھی جتنی دفعہ ٹرائی کیا نا، 90 دن تو بہت دور کی بات ہے، میرے تو 11 دن سے پہلے نا کام ہو جاتا ہے۔ بلیو کریں، اتنی وہ برکت والا وظیفہ ہے کہ درود ابراہیمی کو ہم اس سٹائل سے پڑھیں۔ دیکھیں، اگر اور پڑھیں بھی تہجد ٹائم تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ ٹائم تو یہ کہ آپ تہجد کے ٹائم نا
اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو واقعی لائف میں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، جو پریشانی ہے، وہ جو ٹینشن آپ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی دور ہو جائے، یا وہ جو آپ کا کوئی کام رکا وہ جلدی سے جلدی ہو جائے، تو یہ وظیفہ پھر آپ کو تہجد ٹائم کرنا پڑے گا۔ ایک تہجد ٹائم کی بہت برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور تہجد کے ٹائم آپ جو پڑھتے ہو اور جو دعا مانگتے ہو نا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ ایسے ہے کہ آپ نے تہجد ٹائم اٹھنا ہے، 2 رکعت تہجد کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے نا درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، نماز والا درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب آتی ہے تعداد، ہمیں کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 313 بار پڑھنا ہے۔ کم سے کم نا گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، نارمل سٹائل سے بھی بندہ نا، اگر جس کی سپیڈ نارمل ہے تو گھنٹہ اور سوا گھنٹے میں نا 313 بار آرام سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، مائنڈ میں اپنا مقصد رکھنا ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اچھی جاب کا مقصد ہے، کوئی کسی مسئلے میں رکاوٹ ہے، کوئی شادی کا پرابلم ہے، کچھ بھی ہے تو نا آپ نے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی اچانک کوئی ٹینشن آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے اور آپ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہو کہ میں کسی کو بتاؤں، تو آپ 313 بار تہجد کے ٹائم درود ابراہیمی پڑھیں۔ مدت تو عام طور پر لوگ 90 دن کے بتاتے ہیں کہ آپ کا کام 90 دن کے اندر اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم بتایا گیا ہے۔ 41 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، 60 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پر بلیو کریں میں نے یہ وظیفہ جب بھی کیا ہے نا، میرے 11 دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے۔ اتنی برکت ہے اس وظیفے میں، سم ٹائم تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کام ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی ہے، مطلب سم ٹائم نا بندہ نہیں بتا پاتا کہ اسے کیا مسئلہ چل رہا ہے یا وہ کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، نماز والی، تہجد کے ٹائم 2 رکعت تہجد کے پڑھ کے، انشاءاللہ آپ کا وہ سارے کام ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک بھی کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر لیجیے گا۔ آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ پڑھیں گے نا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسے لازمی کیجیے گا۔ لائف میں جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور آپ کسی ایسے اندھیرے میں کھڑے ہو گئے کہ آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو آپ درود ابراہیمی کا یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا 313 بار، اور وہ بھی تہجد ٹائم۔ انشاءاللہ کتنی بڑی مشکل ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، یا کتنا بڑا وہ آپ کا کام ہے جو پہاڑ بنا ہوا ہے، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کام آپ کا کبھی لائف میں نہیں ہونے والا، اب تو ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے سم ٹائم نا اپنے ہی ہمیں سب سے زیادہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ تیرا کام نہیں ہونے والا۔ جب ایسی مشکل کا شکار ہو جائے نا، آپ یہ وظیفہ تہجد کے ٹائم پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ تھوڑا سا مشکل فیل ہوتا ہے تہجد کے ٹائم اٹھنا، پھر 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا کہ آپ کے تہجد کے اندر اندر پورا ہو جائے، لیکن آپ یہ مشکل کمپلیٹ اپنی سہہ لوگے نا تو آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اسپیشل اسٹریٹ اینیملز کا۔ دیکھیں وہ بے زبان ہے، اور بے زبان کی دعا بھی نا عرش تک پہنچتی ہے اور بدعا بھی عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ اس کا بھلا کرو گے نا، وہ اس کا بدلہ نہیں آپ کو دے گا، اس کا بدلہ اللہ دے گا، اور جو اللہ بدلہ دیتا ہے نا وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، سب سے بہترین۔ تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اور مجھے اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔